بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں بھائیوں، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ آج مبارک مہینہ شروع ہو گیا، ایک تراویح بھی ہو گئی اور پہلا روزہ بھی آدھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور مبارک مہینے کی گھڑیوں کی قدردانی کے ساتھ ہمیں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ آخرت بنانے کا مہینہ ہے، اپنے ناراض رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، پچھلی زندگی کی غلطیوں کو معاف کرانے کا مہینہ ہے، جنت کے درجوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، دوزخ سے بچنے اور آزادی کا مہینہ ہے، اور دنیا آخرت کی خیر و بلائی اور برکتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمارا آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پوری توجہ دلانے کے لیے 2 مہینے پہلے دعا سکھائی کہ اے اللہ، رجب مہینے میں، شعبان مہینے میں برکت نازل فرما اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک مہینے کا چاند نظر آ جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدل جاتا تھا، اور عبادتوں میں بہت مشقت بڑھ جاتی تھی۔ راتوں کی لمبی لمبی نمازوں میں آپ کی پنڈلیوں پر ورم آ جاتا تھا، دعاؤں میں آپ چھوٹے بچوں کی طرف گریہ جاری کرتے تھے اللہ کے سامنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ملتی ہے: اللہم انکا تعلم سری وعلانی انکا تسمع کلامی وترا مکانی۔ اے اللہ، تو میری ہر بات کو سنتا ہے اور تو میری جگہ کو بھی دیکھتا ہے، جہاں میں بیٹھتا ہوں، سوتا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، گھر میں ہوں تو، بازار میں ہوں تو، مسجد میں ہوں تو، ہر جگہ کو تو دیکھتا ہے اور ہر میری بات کو تو سنتا ہے۔ اللہم انکا تسمع کلامی وترا مکانی وتعلم سری وعلانیتی۔ اے اللہ، میری تنہائیوں کو بھی تو جانتا ہے اور میرے مجمع کی حاضری کو بھی تو جانتا ہے۔ لا یخفی علیک شیء من امری۔ یا اللہ، میری کوئی تنہائی کی بھی بات تیرے سامنے چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے ایک فقیر کی طرف تیرے سامنے میں التجا کرتا ہوں۔ المستغیث المستجیر، میں دل سے فریاد رسی کرتا ہوں اور تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی ابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل الفقیر۔ اے اللہ، تیرے سامنے ایسے گنہگار، ذلیل
مذنب الذلیل الفقیر، ذلیل اور فقیر گنہگار بندے کی طرح میں تیرے سامنے عاجزی کرتا ہوں کہ تو میری زندگی کے عملوں کو قبول فرما اور میرا خاتمہ نیک اعمال پر اور ایمان پر کریے۔ جس دن میری تیرے سے ملاقات ہو موت کے راستے سے، وہ میری ملاقات کا وقت اچھا ہو اور میری حالت بھی اچھی ہو، یعنی ایمان اور اعمال کی حالت میں مجھے دنیا سے اٹھانا۔ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے تو پوچھا گیا کہ آپ کیوں شعبان مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے سامنے میں اس حال میں حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اگر اللہ کا بلاوا آ جائے تو میں اچھی پوزیشن میں جاؤں۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ میاں بیوی ملاقات کر کے رات کو دن کو 12 بجے تک ناپاک پڑے رہتے ہیں، ذرا بھی ایسا ڈر نہیں ہوتا کہ ملک الموت آ گیا اور اللہ کا بلاوا آ گیا تو میں کس پوزیشن میں ہوں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں۔ انتہائی بے فکری کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تھا تو آپ سونے کا بھی کم کر دیتے تھے اور عبادتوں کی مقدار بڑھ جاتی تھی، خرچ کرنے کی سخاوت کی مقدار بھی آپ کی بہت بڑھ جاتی تھی۔ آپ کے پاس جو ضرورت مند آتے تھے ان کو تو دیتے ہی تھے، لیکن آپ گلی گلی میں ڈھونڈ کر کے کون بیوہ ہے، کس کا شوہر شہید ہو چکا ہے، کس کے بچے ہیں، کون بچے یتیم ہیں جو بھوکے سو رہے ہیں، انکوائری کر کے تحقیق کر کے ضرورت مندوں کو غریبوں کو خوب پہنچاتے تھے۔ سخاوت کی مقدار بڑھ جاتی، قرآن کی تلاوت کی مقدار بڑھ جاتی۔ اور دنوں میں تو آپ کا اتنا اہتمام تھا کہ ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر پہ تھی تو میں رات کو دیر تک انتظار کرتی رہی۔ میرے دل میں وسوسے آنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری باری میں کیوں اتنی دیر سے آ رہے ہیں اور کیوں ابھی دیر ہوئی، کوئی کچھ ہوا ہوگا، حادثہ ہوا ہوگا، یا آپ کہیں دوسری بیوی کی یہاں چلے گئے ہوں گے، یا آپ سفر میں چلے گئے ہوں گے۔ تو بڑی دیر سے آئے اور کہا، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت دیر سے آئے۔ دیکھو اگر بیوی پوچھے شوہر کو کہ روز تو 9 بجے آ جاتے تھے رات کو، آپ 1 بجے کیوں آئے، تو کون پوچھنے والی؟ دیکھو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی باری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس نبی، اور یہ ان کے تو شوہر ہی ہوتے تھے، دیر سے آئے تو فوراً پوچھا یا رسول اللہ آج میری باری میں کیوں دیر ہو گئی۔ آج کے خان صاحب تو پوچھتے ہیں تم میرے کو کون پوچھنے والی، میں جب بھی آؤں رات کو 2 بجے آج ظالم اللہ کے یہاں تیری پکڑ ہوگی۔ بیوی کو نوکرانی سمجھتا ہے، یہ بھی اپنے ماں باپ کی بیٹی ہے، بڑے پیار سے اس کو پالا ہے اللہ نے ان کے ماں باپ نے، اور جوان کر کے جب اپنے ان کے ماں باپ کے اپنی وہ خدمت کی لائق ہو گئی تو تیرے حوالے کرتی ہے۔ کیا اس کو اتنا بھی حق نہیں ہے؟ رات بیوی بچوں کا حق ہے، شوہر کو دن روزی کمانے کے لیے اور بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور پوری رات آرام کے لیے اور اپنے نفس اپنی ذات کے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے تقسیم کی اللہ نے۔ رات کا پورا حصہ بیوی بچوں کا ہے، تو 2 بجے جاتا ہے 1 بجے جاتا ہے، ظالم بن کے پھر اس کو کہتا تیرے کو کیا حق ہے مجھے پوچھنے کا، تو کائی کو شادی کر کے اس کو لاتا تھا تو۔ بہرحال میرے بزرگ اور بھائیوں، تو جب یہ پوچھا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت دیر تک انتظار کرتے رہی، آپ نے فرمایا عائشہ معاف کرنا، دن بھر میں اتنے مہمان آئے تھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی تھی،
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب مکہ بھی فتح ہو گیا، اللہ کی نصرتیں بھی آ گئی۔ پیارے نبی اب جھوپ در جھوپ اور قبیلوں کے قبیلے اور بستیوں کے بستیاں امن کے مدینہ منورہ میں آپ کی خدمت میں آئیں گے اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہوں گے۔ تو مہمان آ رہے تھے، ان کا سکھانے کا انتظام کرنا، صحابہ کو ان کے پیچھے لگانا، ان کو نماز سکھانا، قرآن کی صورتیں یاد کرانا، اور پھر ان کو کھانا کھلانے کا انتظام کرنا، ان کو آرام کروانے کا انتظام کرنا۔ اس وقت چھوٹی سی مسجد نبوی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، مہمانوں کی خدمت میں اور ان کے انتظامی امور میں میرا سارا وقت اعمال صالحہ کا چلا گیا۔ روزانہ میں ایک مقدار کی قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ آج مہمانوں کی چونکہ اتنی مشغولی رہی کہ مجھے وہ قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں ملا، تو میں مسجد میں بیٹھ کر آج کے دن کی جو تلاوت کی مقدار تھی وہ تلاوت کرنے میں لگا، اس کے لیے دیر ہوئی۔ جب غیر رمضان میں دوسرے مہینوں میں آپ کی تلاوت کا یہ تھا، تو رمضان میں تو روزانہ آپ قرآن کا دور کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل آسمان سے آتے تھے، کبھی حضرت جبرائیل قرآن کا دور سنا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کبھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو دور سنا رہے ہیں۔ اس لیے یہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کو خاص مناسبت۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت ساری یعنی ان کی نقل کرنے والے، عمل نقل کرنے والے بہت ساری کتابوں میں ان کی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک تراویح کا قرآن 61 قرآن ختم کرتے۔ آج بھی، آج کے زمانے میں، آج کے دور میں بھی ہزاروں بندے اور بندیاں ایسی ہے کہ روزانہ صبح میں سحری میں قرآن شروع کرتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے قرآن ختم کرتے ہیں۔ ایک دو نہیں، 10 5 نہیں، ہزاروں پوری دنیا میں آج بھی ایسے بندے اور بندیاں اپنی زندگیوں کو وصول کرنے والے ہیں اور رمضان مبارک مہینے کے مہمان کی قدردانی کرنے والے ہیں کہ ایک گھڑی بھی وہ غفلت میں جانے نہیں دیتے، روزانہ ایک قرآن ختم کرنے والے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا زبیر الحسن رحمت اللہ علیہ ہو گئے، جو بہت باڈی میں تھے۔ ان کے انتقال کے بعد مولانا شاہد صاحب نے، جو سہارنپور کے محتوی ہیں مظاہر علوم کے، یا جو بھی ہو، شیخ الحدیث یا محتوی ہو، مجھے معلوم نہیں ہے پورا، لیکن انہوں نے ان کی زندگی کے حالات کی کتاب لکھی مولانا زبیر الحسن صاحب کی۔ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ مولانا زبیر صاحب کا معمول 45 برس تک رہا۔ زندگی کی ان کی پتہ نہیں کتنے سال کی ہوگی، 60 سال یا 70 سال جو بھی ہو، اس میں 45 برس زندگی کے ایسے گزرے کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، 45 برس تک۔ ہاں، کرنے والے کما گئے۔ جرجانی رحمت اللہ علیہ کا قصہ نہیں سنا کہ بس صبح میں شام کو ستو جو کا آٹا پانی میں بھگو کر پی جاتے، بس یہی ناشتہ، یہی پارٹی، یہی ڈنر، اور یہی جو بھی کہتے ہیں لنچ اور ڈنر، یہ سب یہی ستو اور پانی۔ کسی نے کہا حضرت کبھی روٹی نہیں کھاتے، بدن میں کمزوری آ جائے گی؟ کہا میں نے روٹی کا لقمہ چبانے کا حساب لگایا، 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں، اتنا میرا وقت برباد ہو جاتا ہے، میں نے روٹی کھانا ہی چھوڑ دی۔ زندگی میں جنت میں کھاتے رہیں گے، ابھی تو ہم کو اللہ نے زندگی کی گھڑیاں دی ہے، وہ آخرت کی تیاری کے لیے دی۔ یہ ایسے ہی تھوڑا سا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو میرا سلام کہنا ہے۔ یہ حدیث ہے، سب کہہ دو میں بلواتا ہوں، ان کے سلام کا جواب ہم دیتے ہیں، علیہ بولو، وعلیہ السلام۔ اس کا ترجمہ یہ کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی سلام کا جواب دے رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم سلام کے، ان کے اوپر بھی سلام کی ہو، اور ابراہیم علیہ السلام پر بھی، ہمارے نبی پر بھی سلام۔ جب معراج میں ملاقات ہوئی تو فرمایا، دیکھو آپ کی امت کو کہہ دینا جنت پہلے سے بنی ہوئی نہیں ہوتی،
چٹیل میدان ہے جہاں بندے نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہا، جنت کے درخت سونے چاندی کے لگنا شروع ہو جاتے، ساری نعمتیں اعمال کے مطابق ملے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشفق و مہربان نبی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے آپ کو امت کے ساتھ کتنا لگاؤ، سینکڑوں واقعات ہے۔ آپ کے صاحبزادے 3 تھے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ قاسم اور عبداللہ تو مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے۔ مدینہ منورہ میں ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی باندی تھی، ان کے بطن سے یہ پیدا ہوئے تھے۔ 2.5 سال کی عمر تک زندہ رہے، بہت خوبصورت تھے، لیکن 2.5 سال کی عمر میں بیمار ہو گئے۔ آپ کو میسج پہنچایا، وہ ماریہ قبطیہ مدینہ کے باہر رہتی تھی، تیز رفتار ہواؤں کی طرح بچے کی بیماری کو سن کر آپ تیزی سے پہنچے، دیکھا بچہ آخری گھڑیاں لے رہا تھا، آخری سانس لے رہا تھا۔ آپ نے ماریہ قبطیہ کے ہاتھوں سے لیا، اپنے گود میں رکھا اور دیکھ کر رو رہے ہیں، اور وہ آخری سانس لے رہا ہے، چند ہی گھڑیوں میں بچے کی روح قبض ہو گئی۔ صاحبزادے ابراہیم، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی میں ہم کو بہت صدمہ ہوا اور بہت غم ہوا۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ آپ نے عرض کیا حضرت ام المومنین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اتنا ہی درد ہے بچے کے انتقال کا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی ہے، آپ کو بھی وہ دعا ملی ہے، اور ابھی آپ نے وہ دعا کو یوز نہیں کیا ہے، استعمال نہیں کیا ہے، اور آپ کی نرینہ اولاد بھی زندہ نہیں رہتی۔ 4 بیٹیاں تو آپ کی ہے، لیکن صاحبزادے کوئی بھی زندہ نہیں رہتے، تو وہ دعا مانگ لے، اللہ آپ کے بچے کو، صاحبزادے کو زندہ کر دیں گے اور آپ کا نام روشن کرے گا۔ قربان جائیے، ہمارے ماں باپ قربان ہو، ہماری زندگیاں قربان ہو، اربوں کروڑوں خربوں درود و سلام ہو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فوراً فرمایا عائشہ وہ مقبول دعا تو قیامت کے دن میری امت کی بخشش مانگنے کے لیے باقی رکھتی ہے۔ اتنا سارا لگاؤ۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں برابر دھیان سے سنو۔ ہمارے آقا رسول پاک علیہ السلام کو امت کے ساتھ اتنا پیار ہے، جب آپ کا بلاوا آیا، حضرت ملک الموت اسرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا سلام کر کے میرے مدنی کے پاس جائیو اور اجازت لے کے جائیو، اور آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو ان کو رہنے دے۔ کسی کے لیے اتنی بڑی شرافت نہیں ملی۔ حضرت اسرائیل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بلاوا آیا اور اللہ نے یہ میسج کیا ہے آنا چاہو تو آ جاؤ، رہنا چاہو تو رہ جاؤ۔ تو کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ کو پوچھ کے آؤ کہ میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد پھر میری امت کے ساتھ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، میری امت کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو پھر حضرت اسرائیل 2 بار آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا آپ کی امت کے بارے میں اللہ آپ کو راضی کر دے گا، راضی کر دے گا۔ تو کہا چلو ٹھیک ہے، پھر آنے کے لیے تیار۔ کتنا امت کے ساتھ لگاؤ۔ لیکن پھر بھی 2 موقع پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے بد نصیبوں کے لیے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایک تو جن لوگوں کے گھروں کے پاس مسجدیں ہوتی ہے اور وہ لوگ گھروں پہ اور اپنی جگہوں پہ نماز بغیر جماعت کے اکیلے پڑھ لیتے ہیں، ان کے بارے میں اتنی ناراضگی ظاہر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے چند نوجوانوں کو کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کرے اور ان لوگوں کے گھروں کو میں خود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے مسجد کی جماعت کو چھوڑ کر گھروں کی نماز پڑھیں۔ مشفق اور مہربان تو اتنے ہیں،
امت کے ساتھ لگاؤ تو اتنا ہے کہ عرفات کے میدان میں 3.5 گھنٹے چلچلاتی دھوپ میں اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگا، امت ہی کے لیے دعائیں کرتے رہے، لیکن امت کے ان لوگوں سے ناراض ہے کہ جو جماعت کا اہتمام نہیں کرتے مسجد میں، کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، مجھے اتنا غصہ آتا۔ اور ایک رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں اتنے مبارک، کوئی ماں اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو کوئی بددعا دے وہ برداشت کرے گی؟ کوئی باپ اس کی اولاد کو کوئی دوسرا بددعا دے تو برداشت کرے گا؟ تو ہمارے آقا رسول پاک علیہ السلام تو کوئی ماں باپ کیا اپنی اولاد سے پیار کرتے جو خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پیار کرتے، لیکن پھر بھی روایت ہمارے سامنے جبرائیل آئے اور 3 بددعائیں کی، اور ایک بددعا یہ کہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ مسلمان بد نصیب مرد اور عورتیں کہ جن کو مبارک رمضان کا مہینہ ملے، روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر اور نیکیاں کر کے اپنے اللہ کو راضی نہ کر لے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا لے۔ تو امام الانبیاء اتنے مشفق اور مہربان رحمت للعالمین جیسے نبی نے ان کی بددعا پر آمین کہا، کتنی محرومی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے، تراویح کی 20 رکعت کا اہتمام کرے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فرماتے بارہا سنتے ہیں کہ 29ویں شعبان کو باقاعدہ اہتمام سے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا، وہ لوگوں تمہارے لیے برکت والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر، اس کی چند گھڑیاں بھی اگر کسی کو نصیب ہو گئی 1000 مہینوں کی مقبول عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ یہ لوگوں اس مہینے میں روزے فرض کیے ہیں، تراویح کو ثواب کی چیز بتائیے۔ یہ لوگوں اس مہینے میں فرض نمازیں پڑھو گے، ایک ایک فرض نماز کا 70 گنا ثواب ملے گا۔ یہ لوگوں اس مہینے میں نوافل پڑھو گے، اشراق، چاش، تہجد، اوابین، تو ہر نفل پر اللہ فرضوں کا ثواب دے گا۔ تو نوافل کا اہتمام ہو، کثرت سے 4 چیزوں کا اہتمام کرنے کو کہا۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کثرت سے پڑھو، استغفار کی تسبیح کثرت سے پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کی یہ دونوں کی تسبیح کا، ان دونوں تسبیح سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ اور 2 چیزیں اللہ سے مانگتے رہنا، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے جو ہے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے جہنم سے آزاد کر۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے دیکھو، کوئی استاد یا کوئی بھی ماں باپ اتنی ساری رہبری نہیں کرتے اپنا کہ بیٹا دیکھو یہ فلانی دن آ رہے ہیں، فلانی گھڑی آ رہے ہیں، یہ کر رہی ہو، یہ کر رہی ہو، یہ کر رہی ہو۔ ہمارے نبی علیہ السلام جو بھی گھڑیاں آئی ان گھڑیوں میں ہمیں عمل کرنے کو بتا دیا۔ اگر کوئی اللہ والا کہے کہ دیکھو دین کے اندر ہے نا ظہر کے بعد کی فلانی اتنے بجے وہ قبولیت کی گھڑی ہے، دیکھو اس میں دعا مانگنا، جو دعا مانگتے وہ مل جاتی ہے۔ کوئی اللہ کا ولی کہتے ارے یہ ولیوں کے سردار اور نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں مسلمان روزے داروں کو کہہ رہے ہیں کہ افطاری سے پہلے مقبول گھڑیاں ہوتی ہے اور روزے داروں کی دعائیں افطار سے پہلے اللہ قبول ہی فرماتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں کی اللہ دعائیں رد نہیں کرتے، ایک ماں باپ کی اولاد کے لیے جو دعا کرتے اللہ قبول کر لیتا ہے، اور ایک روزے داروں کی افطاری سے پہلے دعائیں رد نہیں کرتے، اور ایک مظلوم کی دعا بد دعا جو آسمانوں کو بادلوں کو چیرتی ہوئی آسمانوں پر پہنچ جائے۔ تو امام الانبیاء فرما رہے کہ روزے دار کو پورے دین کے اندر آخری جو گھڑیاں ہیں، آخری گھڑیاں وہ مقبول گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں میں روزے داروں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی۔ لیکن میرے بزرگ اور بھائیوں، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے۔ صرف پیٹ کا روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نہیں ہے،
بلکہ آنکھوں کا روزہ بد نظری سے اپنی آنکھوں کو بچانا ہے، زبان کا روزہ غیبتوں سے، بکواس سے، فالتو بکواس سے، ایران توران کی باتوں سے، غیبتیں کرنے سے یہ بچنا، یہ زبان کا روزہ ہے۔ کانوں کا روزہ گانا سننا، میوزک سننا، غیبتیں سننا، بری باتیں سننا، ان باتوں کے سننے سے اپنے کانوں کو بچانا کانوں کا روزہ ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایک گھڑی نیک اور نیکیوں کے ساتھ وصول کی اور ایک ایک گناہوں سے بچا اور اچھا گزرا تو باقی 11 مہینے بھی اللہ اس کو ساری نیکیاں کرنے کی توفیق بھی دیں گے اور سارے گناہوں سے اللہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ سب نیت کر لو انشاءاللہ ایک گھڑی بھی ہماری غفلت نہیں جائے گی، ایک نماز کی بھی ہماری جماعت نہیں، انشاءاللہ تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹنے دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہاں 5 وقت کی نمازیں، اور بھائی انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا۔ درس قرآن کے اندر جیسے آج جو تراویح میں پڑھا جائے گا، تراویح میں روزانہ جو پارہ پڑھا جائے گا، اس پارے میں سے چند آیتوں کو چن کر کے اس کا خلاصہ اور تفسیر بیان ہوگا، اور مغرب سے پہلے 6:40 کو انشاءاللہ لائیو دعا ہوگی اور یہاں پر بھی دعا ہوگی۔ تو یہاں پر بھی جو یہاں کے رہنے والے ہیں وہ یہاں شریک ہو سکتے ہیں، اور جو لائیو دعا میں شریک ہونا چاہے وہ ہماری لنک بھیجی ہمارے گروپ کے اندر، تو لنک کے ذریعے سے دعا میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لو بھائی، جن کی 4 سنت باقی ہے پڑھ لو۔